میں بال باندھ دوں تمہارے؟ تنگ کر رہے ہیں نا تمہیں؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ بال باندھ دو، ہاں باندھ دو یار، بہت تنگ کر رہے ہیں، اس نے نیند میں جواب دیا۔ اگلے ہی پل وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر تیزی سے اس کے قریب آ گیا، جیسے اجازت کے در پہ بیٹھا تھا۔ بس اس نے نرمی سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا اپنی انگلی سے، بس اس کی انگلی کے سرد لمس کا اس لڑکی کے جلد کو مس کرنا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ آنکھ کھلتے ہی زونی نے سسین کالے کرتے میں ملبوس لمبے چوڑے نوجوان کو اپنے اوپر جھکا پایا۔ وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا قریب سے دیکھنے پر کہ وہ ایک لمحے کے لیے اپنا سانس لینا بھول بیٹھی۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور یقیناً انتظار کر رہے ہوں گے میری طرح، جیسے کہ مجھے بہت زیادہ شدت سے انتظار ہوتا ہے وفائے یار کی قسط کا۔ تو وفائے یار کی قسط آ چکی ہے، تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ تم اٹھ گئیں؟ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا جب آنکھ کھلی۔ سامنے علیان کو کھڑا پایا۔ ہاں، میں کہاں ہوں؟ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہسپتال میں، وہ بھی 3 دنوں سے مکمل بلیک آؤٹ۔ علیان نے آخری لفظ خاصا جتاتے ہوئے ادا کیا تھا۔ کیا 3 دن؟ اسے تو جیسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ کوئی آیا مجھے ڈھونڈنے؟ اس نے بڑی امید سے پوچھا تھا، جیسے انتظار ہو کسی کے آنے کا۔ نہیں، کوئی ہے تمہارا فیملی ممبر ہے تو مجھے بتا دو، میں اسے کال کر کے بلا لیتا ہوں۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم… وہ کہتے کہتے خود ہی رک گیا تھا، مانو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، مگر مقابل سمجھ چکی بھی تھی کہ میں لاوارث ہوں۔ عجیب سی رنجیدگی تھی اس کے لہجے میں یہ جملہ ادا کرتے وقت۔ کچھ لمحے ماحول پر خاموشی کا راج رہا۔ زونی بہت رنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ علیان نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے خاموشی کو توڑا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ریسٹ کرو، میں کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ وہ سن ذہن کے ساتھ لیٹی رہی۔ شاید اب وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ زیر لب یہ جملہ بڑبڑاتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے بیڈ کی شیٹ پر گرے۔ یہ کالا بلّا کون ہے؟ وہ چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک علیان نے سوال کیا۔ میرا کزن، میری محبت، اور وہ شخص جسے میں دھوکہ دے کر خود بھاگی تھی، عین نکاح کے وقت چھوڑ کر۔ اسے نہیں پتا کیوں، مگر وہ بات کرنا چاہتی تھی، اپنے اندر جو درد چھپا تھا اسے شیئر کرنا چاہتی تھی کسی سے۔ وہ تھک چکی تھی اپنے اندر سب پیتے پیتے، اپنی تکلیفوں کو اکیلے جھیلتے جھیلتے۔ ہر کسی کو ایک دوست کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بھی تھی۔ تم بھاگی کیوں جب تمہیں اس سے محبت تھی؟ علیان چاہ کر بھی خود کو روک نہیں سکا تھا اس سوال کو کرنے سے۔ پتہ نہیں، شاید کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا، جس پر علیان مسکرا دیا۔ اگلا سین۔ چلو بیٹھو گاڑی میں، علیان نے پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ شکریہ میرا خیال رکھنے کے لیے۔ اس نے دل سے شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اگر علیان اس کا خیال نہ کرتا تو اس وقت وہ کہاں پڑی ہوتی۔ تم یہ سب گاڑی میں بیٹھ کر بھی کہہ سکتی ہو، مقابل نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر گاڑی میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اگلا سین۔ وہ خوبصورت نوجوان آفس سے گھر لوٹا تو سامنے ہی وہ لڑکی سیڑھیوں کا پوچھا لگاتی نظر آئی۔ علیان وہی لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا۔ ملازمہ نے پانی کا گلاس لا کر دیا تو پانی پیتے وہ کن اکھیوں سے اس لڑکی کو تکنے لگا، جو اپنے کام میں مگن نظر آ رہی تھی۔ 1 ہفتے سے وہ سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی تھی، علیان کے گھر۔ 2 وقت کا اسے عزت سے کھانا مل جاتا تھا، اور اسے کیا چاہیے تھا؟ اس کی آنکھوں میں اب چلبلا پن نہیں رہا تھا، بلکہ رنجیدگی رہنے لگی تھی۔ کوئی اسے دیکھ لیتا تو وہ پہچانتا بھی نہیں کہ وہ زنیشا بخش چودھری ہے۔ اگلا سین۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب اچانک صحن میں دھمک کی آواز آئی۔ عافیہ فوراً ہی کام چھوڑ کر صحن میں آئی تھی۔ زونی، کہاں چلی گئی تھی تم، اور اس طرح دیوار سے کیوں کود کر آئی ہو؟ تم دروازے سے آ جاتی، میں تمہارے لیے دروازہ کھول دیتی۔ وہ لڑکی زمین پر چت پڑی تھی۔ عافیہ نے بڑی نرمی سے کہا تھا اسے اٹھاتے ہوئے۔ جیسے تمہارا بھائی کھولنے دیتا۔ وہ خاصا دل جلے لہجے میں گویا ہوئی۔ کیوں نہیں کھولنے دیتے؟ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں آخر تمہیں، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ دیکھو تمہارے ہونٹوں سے خون نکل رہا ہے، چلو آؤ میں تیل لگا دیتی ہوں۔ عافیہ اسے فوراً ہی اپنے ساتھ اندر لے گئی تھی۔ عافیہ کے ساتھ وہ کچن میں ہی کھڑی ہو گئی۔ عافیہ کھانا بناتی جا رہی تھی اور زونی اس سے مسلسل ستائشی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ زونی، تم اور بھائی پہلے ملے ہو؟ یہ وہ سوال تھا جو عافیہ کے ذہن میں کب سے چل رہا تھا۔ ہاں، اس نے فقط اتنا ہی جواب دیا، پھر وہ عافیہ کو حیرانگی و الجھی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔
کیا واقعی اسے کچھ بھی یاد نہیں؟ مگر کیوں؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ عافیہ، کیا تم کبھی گاؤں گئی ہو آمن کے ساتھ؟ زونی نے فقط اندازہ لگانے کے لیے سوال کیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ عافیہ کیا جواب دیتی ہے۔ نہیں، وہ ٹماٹر بڑی خوبصورتی سے کاٹتے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ اس نے صاف انکار کیا۔ تمہیں یاد نہیں ہے شاید؟ کیا؟ عافیہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ ابھی زونی جواب دیتی اس سے قبل ہی گھر کا دروازہ نوک ہوا۔ آج پھر بھائی چابی لے جانا بھول گئے۔ رکو، میں دروازہ کھول کر ابھی آتی ہوں۔ عافیہ کہہ کر دروازہ کھولنے چلی گئی تھی۔ آمن ٹیوشن پڑھا کر لوٹا تھا۔ وہ کافی دنوں سے بہت پریشان تھا، اس لیے اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی وہ ٹھیک طرح سو سکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے خوبصورت چہرے پر تھکن الگ ہی نمایاں تھی۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ عافیہ یہ کہہ کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ تھکن کی شدت سے اسے اپنا جوڑ دکھتا محسوس ہوا۔ وہ چیئر پر بیٹھ کر سر جھکائے اپنی پیشانی مسل رہا تھا جب پانی کا گلاس اس کے سامنے آیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت کیے بغیر پانی کا گلاس ٹرے سے اٹھا لیا۔ کہاں ہو زونی؟ اس کا ذہن ابھی تک زونی میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ تھک گیا تھا وہ ڈھونڈتے مگر وہ لڑکی مل نہیں رہی تھی اسے۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن آہستگی سے بڑبڑایا، تمہارے سامنے۔ اچانک آنے والی آواز پر چونک کر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سامنے کھڑی تھی۔ یقین نہ آیا۔ کیا؟ آمن اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی روح تک کو دیکھ پا رہا ہو۔ اس کی نظر ٹھہر گئی تھی اس لڑکی پر۔ اسے وقت پھر تھما ہوا محسوس ہوا۔ زونی اس کے یوں دیکھنے پر نروس ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ حسین کالے کرتے میں ملبوس چمکتے چہرے والا نوجوان ایسے کیوں دیکھ رہا ہے اسے۔ کتنی ڈھیٹ ہو تم! وہ اسے بغور دیکھتے آنکھیں چھوٹی کر دانت پیستے ہوئے بولا۔ وہ اپنے جذبات کو بکھرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا اس لڑکی کے سامنے۔ اگر اس نے کسی اور لڑکی کو یوں نکالا ہوتا تو وہ کبھی پلٹ کر نہ آتی، مگر وہ ڈھیٹ لڑکی پھر بھی نہ صرف گھر میں آ گئی تھی بلکہ اس کے سامنے پانی کا گلاس لیے بڑی شان سے کھڑی تھی۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، ہونٹوں کے کناروں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے بولی۔ کس بات کا؟ مقابل الجھ کر۔ کہ میں بہت ڈھیٹ ہوں، کیونکہ اگر میں ڈھیٹ نہ ہوتی تو تم کبھی اپنا یہ غرور قائم نہیں رکھ پاتے۔ وہ لڑکی نہایت پر اعتماد لہجے میں بولی کہ 1-2 ثانیوں کے لیے آمن اس کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے فقط زنیشا بخش، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا تمہارے متعلق، وہ حسین نوجوان مغرور و بے نیاز لہجے میں کہہ کر پانی کا گلاس منہ سے لگا گیا۔ تو پھر کیوں نہیں کہتے؟ نکلو زنیشا۔ وہ اچانک اس کی چیئر کی دونوں سائڈ پر ہاتھ جما کر جھکی تو مقابل کو لگا کہ اس کا پانی گلے میں اٹکا ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں نہیں بول سکتا؟ پانی کا گلاس نیچے کر اس کی بلوری آنکھوں میں جھانکتے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ نہیں، جب تم مجھے بخار کی حالت میں گھر سے باہر نکال سکتے ہو تو مجھے یقین ہے تم بول سکتے ہو۔ مانو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر وہ اس کی آنکھوں تک رسائی حاصل نہیں کر رہی تھی۔ آمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج ان میں چلبلا پن کہیں نظر نہیں آ رہا تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا، بلکہ اس کی جگہ سنجیدگی تھی، رنج تھا، غم تھا، کرب تھا، شدید کرب۔ اچھا لگا جان کر کہ تم جانتی ہو تمہاری کیا اوقات ہے میری نظر میں اب۔ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ دل جلے انداز میں بولا۔ آمن بخش، یاد ہے ایک بار تم نے مجھ سے کہا تھا کہ نہ کرو زو ورنہ تم مجھے کھو دو گی۔ آج میں تم سے کہتی ہوں نہ کرو آمن بخش ورنہ تم مجھے کھو دو گے۔ اس لڑکی کے جملے مقابل کے دل پر جیسے کسی گہری ضرب کی طرح لگے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے وہ رو دے گی اب۔ اس لڑکے کو اپنا دل مٹھی میں بھیجتا ہوا محسوس ہوا۔ بس ایک بار بول دو کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے زنیشا بخش چودھری، اور تمہاری قسم آمن بخش میں تمہیں چہرہ نہیں دکھاؤں گی پھر کبھی اپنا۔ زونی کا جملہ سن جیسے اس کے جسم سے جان نکلی ہو۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ ہٹو، مجھے فریش ہونے جانا ہے۔ کچھ ثانیوں تک ماحول پر خاموشی طاری رہی، پھر وہ نظریں چرا کر برہمی سے بولا تو وہ فوراً دور ہٹ کر کھڑی ہوئی، مگر اب اس لڑکی کے چہرے پر اطمینانی تھی۔ وہ فریش ہو کر نکلا تو زونی کو اپنی جگہ چیئر پر بیٹھا پانی پیتا ہوا پایا۔ یہ وہی پانی تھا جو اس کا جھوٹا تھا۔ چہرے پر بغیر کوئی تاثر لائے وہ خاموشی سے وہاں سے چل دیا۔ اگلا سین۔ آ جائیں بھائی، چائے پی لیں۔ ان کا روز کا معمول تھا شام کے وقت بیٹھ کر دونوں بہن بھائی چائے پیتے۔ میں زونی کو بلا لیتی ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ چائے پی لے گی۔ ٹیبل پر ٹرے رکھتے ہوئے آمن کی جانب دیکھ کر بولی جو چائے کا کپ اٹھا رہا تھا۔ اسے ڈسٹرب مت کرو، وہ سو گئی ہے، لاپرواہی سے کہتا وہ چائے کا کپ منہ سے لگا گیا۔ آپ کو پسند ہے نا وہ؟
عافیہ کے اچانک سوال پر بے دھڑک اس کے منہ سے چائے کا فوارہ نکلا۔ ہاں ہاں۔ عافیہ اس کا ریئیکشن دیکھ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ میں لے آتی ہوں اسے۔ اچھا ہے، ساتھ چائے پی لے گی، اس نے خاصا پلے فل انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یقیناً وہ آمن کو تنگ کر رہی تھی۔ عافیہ، اس نے گھوری سے نوازا تو اس پیاری لڑکی نے فوراً وہاں سے بھاگنے میں اپنی عافیت جانی۔ عافیہ اسے اٹھا کر زبردستی چائے پلانے لے آئی تھی۔ وہ نیند میں آ کر آمن کے سامنے والی پاؤں چیئر پر آلتی پالتی والے انداز میں موڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ چلبلی گڑیا ابھی بھی نیند کے جھونکے لے رہی تھی۔ زونی، چائے دوں؟ عافیہ کی آواز پر بڑی مشکل سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ ہاں، میں نے پوچھا چائے دوں؟ ہاں تھوڑی سی، اس نے نیند میں ہی جواب دیا تھا۔ مت دو، خود پر گرا لے گی ورنہ۔ آمن کے کہتے ہی عافیہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ مجھے تو فون کرنا تھا امیر کو، امبر کو، میں آتی ہوں، عافیہ تیزی سے کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چل دی تھی۔ وہ نیند میں اتنی دھت تھی کہ بیٹھے بیٹھے جھونکے لے رہی تھی۔ آمن نے اسے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے تکتا رہا، کبھی اسے دیکھتا، کبھی اس کے ہونٹوں کو، کبھی نیند کے خمار سے بھری آنکھوں کو جو نیند کا جھونکا لیتے وقت اچانک کھلتیں اور پھر دوبارہ بند ہو جاتیں۔ عافیہ اپنا چائے کا کپ ساتھ ہی لے گئی تھی، یہ بات آمن نے نوٹ کر لی تھی۔ اچانک زونی نے اپنے بالوں کو چہرے پر آ رہے تھے کان کے پیچھے کیا، جیسے وہ نیند میں اسے تنگ کر رہے ہوں۔ کہنے کو وہ ایک معمولی سا عمل تھا، مگر آمن کو وہ اپنے دل میں ہلچل مچاتا محسوس ہوا۔ اس کی سرائی دار سفید گردن مقابل کی توجہ مکمل اپنی جانب مبذول کر چکی تھی۔ اسے اچانک گرمی کا احساس ہونے لگا۔ چائے دوں؟ خیال آیا کہیں وہ بھوکی نہ سو رہی ہو، اس لیے آہستگی سے پوچھا۔ اس نے نیند میں کہا اور پھر اپنے بال جو دوبارہ جھونکا لیتے وقت چہرے پر چھا گئے تھے جھنجھلا کر کانوں کے پیچھے کرنے لگی۔ اس کا بار بار بالوں کو کانوں کے پیچھے کرنا امن کو تنگ کر رہا تھا۔ اب میں بال باندھ دوں تمہارے؟ تنگ کر رہے ہیں نا تمہیں؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں باندھ دو یار، بہت تنگ کر رہے ہیں، اس نے نیند میں جواب دیا۔ اگلے ہی پل وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر تیزی سے اس کے قریب آ گیا، جیسے اجازت کے در پر بیٹھا تھا۔ بس اس نے نرمی سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا اپنی انگلی سے۔ بس اس کی انگلی کے سرد لمس کا اس لڑکی کی جلد کو مس کرنا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ آنکھ کھلتے ہی زونی نے اس حسین کالے کرتے میں ملبوس لمبے چوڑے نوجوان کو اپنے اوپر جھکا پایا۔ وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا قریب سے دیکھنے پر کہ وہ ایک لمحے کے لیے اپنا سانس لینا بھول بیٹھی۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی جیسے آمن کتنا خوبصورت ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کی نزدیکی سے گھبرا کر وہ تیزی سے پوچھ اٹھی۔ بال باندھ رہا ہوں، تم نے ہی تو کہا تھا ابھی مجھے، خاصا سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں نے کہا؟ وہ حیران ہو کر پوچھ رہی تھی، کیونکہ وہ نیند میں تھی اس لیے اسے بالکل بھی یاد نہیں کہ اس نے آمن سے ایسا کچھ کہا ہو۔ تو تمہارے نزدیک کیا میں مر رہا ہوں تمہاری گھنی خوشبودار زلفوں میں اپنی انگلیاں الجھانے کے لیے؟ ایک آئی برو اچکا کر تیکھے نظروں سے اسے گھورتے طنزیہ انداز میں استفسار کیا۔ ہاں۔ آمن کو لگا تھا وہ صاف انکار کر دے گی، جس طرح وہ گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر زونیشا بخش چودھری تھی، شاید بھول گیا تھا وہ۔ اگلے ہی پل اس نے پورے اعتمادی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ تمہارے خوابوں میں، خاصا مغرور و بے نیاز لہجے میں کہا۔ خوابوں میں باتیں صرف بالوں تک محیط نہیں رہتی، وہ سرخ گالوں کے ساتھ بولی تو مقابل اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے آمن کو شدت سے محسوس ہوا کہ اس نے غلط انسان سے پنگا لے لیا ہے۔ مانا وہ صرف الفاظوں کے فائر کر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی وہ صرف کہہ رہی تھی، اور مقابل تصوراتی طور پر ان لمحوں کو جیتا تھا۔ کبھی چپ بھی رہ لیا کرو، لازم نہیں ہے تم پر ہر بات کا جواب دینا۔ وہ سر پر ہلکی سی دھپ مارتا فوراً ہی وہاں سے چل دیا تھا۔ بال نہیں باندھو گے؟ اس نے مقابل کی پشت تکتے لچکدار انداز میں پوچھا۔ ماہانہ لہجہ لچکدار تھا، مگر آنکھیں وہ تو شوخی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سن کر بھی انسنی کرتا وہاں سے چل دیا۔ زونی نے دیکھا اس کے کپ میں چائے بچی ہوئی تھی، اس نے بخوشی اٹھا کر پینا شروع کر دی۔ اگلا سین، وہ کمرے میں آیا تو زونی LCD پر رومانٹک سانگ چلاتی نظر آئی۔ عافیہ ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کتنا خوبصورت ہے نا یہ؟ زونی نے میل ایکٹر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بس صحیح ہے، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تو میرے بھائی ہیں، عافیہ فوراً ہی بولی تھی۔ اب محبت میں اتنا بھی اندھا نہیں ہونا چاہیے انسان کو، زونی نے فوراً ہی تڑاک سا جواب دیا۔ اس کے جواب دیتے ہی آمن کی آنکھیں زونی پر ٹک گئیں۔ کالا بلّا کہاں سے خوبصورت ہو گیا؟ زونی نے کڑوے منہ بناتے پوچھا تو آمن کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا، تم میرے گورے چٹے بھائی کو کالا بلّا کیوں بلاتی ہو؟
آفیہ جیسے خفا ہوئی تھی، اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی اسے، اور کیوں کرنا ہوتی، اس کا بھائی بھی تو اس پر جان چھڑکتا تھا۔ مجھے نہیں یاد میں اسے کالا بلّا کیوں بلاتی ہوں، شاید بچپن سے اسے کالے کپڑے ہی پہنتے دیکھا ہے اس لیے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے اسے کبھی کسی اور کلر میں دیکھا ہو، جبکہ کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ وہ دوسرے رنگ کے کپڑوں میں کیسا لگے گا، شاید ان ہیرو سے زیادہ خوبصورت لگے۔ زونی ابھی بول ہی رہی تھی کہ آفیہ نے تیزی سے پوچھا، تم بھائی کو بچپن سے جانتی ہو؟ مگر تم تو گاؤں سے آئی ہو نا؟ زونیشا بخش چودھری، پیچھے سے غراتے شیر کی دھاڑ سن زونی نے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ آفیہ اپنے کمرے میں جاؤ اور پڑھ لو کچھ، پیپر نزدیک ہے تمہارے بورڈ کے۔ زونی کو لگا تھا کہ وہ آ کر اس پر بہت چیخے گا، پھر غصے میں اسے گھر سے نکال دے گا، مگر اس کی توقع کے برعکس وہ یکدم موضوع بدل گیا تھا۔ آفیہ فوراً ہی اس بات میں سر ہلا کر چل دی تھی، جبکہ زونی LCD تیزی سے آف کر کے صوفے پر پھیل کر لیٹ گئی اور بازو اپنی آنکھوں پر ہائیڈ کر لیا۔ زونیشا بخش، وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ مس زونیشا بخش سو گئی ہیں، اگر آپ کو کوئی بہت ضروری کام ہے تو میسج چھوڑ دیں، وہ کسی مشینی آپریٹر کی طرح تیزی سے بولی۔ آفیہ کے سامنے ماضی کی کوئی بات بھول کر بھی زبان پر مت لانا، امید ہے زونیشا بخش کے بھوسا بھرے دماغ میں یہ میسج پہنچ جائے گا، کیونکہ اگر نہیں پہنچا تو میں اس مشین کے نٹ کھول کر خود پہنچا دوں گا۔ آخری جملہ دانت پیستے ہوئے اس کے چہرے کو غرا کر دیکھتے نرمی مگر دھمکی آمیز لہجے میں ادا کیا، پھر وہاں سے لمبے قدم بڑھتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی زونی نے سکھ کا سانس لیا۔ اگلا سین، رات کے 10 بجتے ہی اس نے اپنا کوٹ پہنا۔ کہاں؟ مقابل جو اپنے رجسٹر میں منہ دیے بیٹھا تھا اس کی جانب متوجہ ہو کر آئی برو اچکا کر پوچھنے لگا۔ اپنے گھر، اور کہاں؟ وہ نرمی سے بولی، ساتھ ساتھ کوٹ کی جیب سے نکال کر چہرے پر ماسک لگایا۔ گھر؟ امن الجھا، کیا وہ حویلی جا رہی تھی واپس؟ کون لینے آ رہا ہے تمہیں؟ تفتیشی افسران کی طرح پوچھا۔ مجھے کون لینے آئے گا بھلا؟ اس نے اپنے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا کس کر باندھ کیپ پہن کر بال اس میں مکمل چھپاتے آمن کی جانب دیکھ لاپرواہی سے کہا۔ تو پھر کیا اکیلی جاؤ گی؟ وہ جیسے فکر مند ہوا۔ تو مقابل ناسمجھی سے، زونیشا بخش چودھری، کیا آپ بتانا پسند کریں گی چل کیا رہا ہے آخر؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس کے پاس آ کر اس کے خوبصورت چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے تفتیشی انداز میں استفسار کرنے لگا۔ تمہیں دوبارہ اپنی محبت میں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، نظر نہیں آ رہا کیا؟ اس نے بہت صاف گوئی سے اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا تھا۔ اب کیا چاہیے مجھ سے؟ وہ برہمی سے دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کر دانت پیستے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم، اس خوبرو نوجوان کی جانب محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، صرف تمہارے خوابوں میں۔ چھوٹی آنکھیں کر بغور اسے دیکھتے مغرور لہجے میں جواب دیا۔ بتایا نا، خوابوں میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شوخی ابھری تھی۔ تمہیں چپ رہنا آتا ہے؟ مقابل جھنجھلا کر بولا۔ نہیں، تم سکھا دو۔ تمہارے ماں باپ نہ سکھا سکے، میں کیا سکھاؤں گا؟ وہ جیسے ہتھیار ڈال گیا تھا جنگ میں اترنے سے پہلے ہی۔ وہ اس لیے نہیں سکھا سکے کیونکہ انہیں ہنر نہیں آتا تھا سکھانے کا، تمہیں بخوبی آتا ہے۔ وہ آنکھوں سے محبت کے جال پھینکتے ہوئے بولی۔ تو یوں کہو نا، دوبارہ خوش فہمی میں مبتلا کرنے آئی ہو؟ اس کی آنکھوں میں زونی نے اس لمحے شدید کدورت ابھرتی دیکھی۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ اس کی بلوری آنکھوں میں جھانکتے ایک ایک لفظ جتا کر کہا۔ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ خاصا امید بھری نظروں سے تکتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ نظر چرا کر بولا۔ موقع تو دے سکتے ہو؟ لچکدار انداز میں پوچھا۔ دوبارہ دل توڑنے کا؟ مقابل دل جلے انداز میں مسکرا کر استفسار کرنے لگا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، وہ نظر جھکا کر بولی۔ تمہاری شرمندگی میرے درد کا مداوا نہیں کر سکتی جو میں برداشت کر چکا ہوں، وہ گمبھیر لہجے میں بے تاثر چہرے کے ساتھ گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ نہیں آؤں گی اب، وہ ٹوٹے لہجے میں کہہ کر تیزی سے مڑنے لگی۔ تم بار بار مجھے ایموشنلی بلیک میل کیوں کر رہی ہو؟ تیزی سے اس حسین گڑیا کا بازو دبوچ کر واپس اپنی جانب موڑتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ تو تم مانتے ہو ابھی بھی ایموشنلی اٹیچ ہو مجھ سے؟ اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری تھی یہ جملہ ادا کرتے وقت۔ تم چاہتی کیا ہو آخر؟ وہ کسی صورت نہیں مان سکتا تھا کہ زونیشا بخش چودھری بغیر کسی مقصد کے اتنی دور صرف اس کی خاطر آئی ہے۔ کتنی بار بولوں، یا اچھا لگتا ہے بار بار سننا؟
میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ وہ مزید اس کے نازک بازو پر اپنی پکڑ کس گیا تھا۔ وہ دونوں اتنا قریب کھڑے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کی گرمی کو محسوس کر رہے تھے اپنے چہرے پر۔ تھوڑا یقین کر لو مجھ پر، جیسے منت پر اتری ہو۔ نہیں کر سکتا، بہت بری طرح توڑا ہے تم نے۔ مانا چہرہ بے تاثر تھا مگر آنکھیں کرب کی شدت سے سرخ پڑ چکی تھی۔ تمہاری قسم، اپنے نزدیک اس نے سب سے معتبر قسم کھائی تھی۔ کیوں مجھے مارنے پر تلی ہو؟ مجھے ابھی اپنی جوان بہن کی شادی کرنی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری جھوٹی قسم کھاؤں گی؟ وہ جیسے پینک ہوئی تھی۔ اسے یقین نہ آیا کہ مقابل اتنی بڑی قسم پر بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تم سب کھا گئی، میری خوشیاں، میرے خواب، میرے ارمان، میری محبت، حتیٰ کہ میرے حصے کی جائیداد بھی۔ تو پھر ایک قسم کھا لینا کیا بڑی بات ہے؟ تم کچھ بھی کر سکتی ہو زونیشا بخش۔ تمہاری صلاحیتوں پر شک کرنا نہیں سیکھا میں نے کبھی۔ ہونٹوں کے کناروں پر ہلکی سی تبسم سجائے بولا۔ وہ تبسم زونی کا دل جلا گئی تھی۔ اس کے لہجے میں کہیں بھی شکوہ نہیں تھا، وہ صرف جتا رہا تھا۔ تو پھر چھوڑ دو نا، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ شرمندگی کی عتیٰ گہرائیوں میں گر گئی تھی۔ نظر جھکائے ہار ماننے والے انداز میں بولی، تم واپس آئی ہی کیوں؟ وہ اس کے جواب کا شدت سے متلاشی تھا۔ کیا فائدہ بولنے کا جب تم نے اعتبار نہیں کرنا؟ اگلا سین۔ اتنی رات کو کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ واپس لوٹی تو باہری گارڈن میں آلیان کو اپنا منتظر بیٹھا پایا۔ اپنے کزن کے گھر سے، وہ آہستگی سے جواب دے کر جانے لگی۔ کالا بلّا؟ زونی کے قدم از خود رکے۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران ہو کر پوچھ رہی تھی۔ تو معاف کر دیا اس نے تمہیں؟ آلیان نے بڑے تجسس سے پوچھا۔ ابھی تو نہیں۔ کوشش کرتی رہو۔ کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی۔ اس لڑکی کا لٹکا ہوا منہ دیکھ وہ ہمت دینے لگا۔ وہ کسی صورت اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا دل ٹوٹا ہے، اور جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے نا تو انسان ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ اتنی آسانی سے اعتبار واپس نہیں آتا۔ تھوڑا وقت دو اسے، مگر کوشش کرنا مت چھوڑنا، کیونکہ اوپری طور پر وہ کتنا ہی نہ کر رہا ہو مگر اندرونی طور پر وہ چاہتا ہے کہ تم اسے اعتبار دلاؤ واپس۔ آپ یہ اتنا بھروسے سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ محبت اعتبار کی بھی محتاج نہیں۔ وہ محبت کرتا ہے تبھی تو قریب آنے دے رہا ہے تمہیں، ورنہ قریب نہ آنے دیتا۔ زونی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کا خوبصورت چہرہ شدید رنجیدہ معلوم ہوا، گویا جیسے وہ بھی ان تکالیف سے گزر چکا ہو۔ ایپیسوڈ تو اچھی لگی، بڑی مزیدار سی لگی، بہت مزہ آیا مجھے آج کے ایپیسوڈ میں، لیکن تھوڑی سی آج کی ایپیسوڈ مجھے شارٹ لگی۔ لیکن خیر ہے، رائٹر صاحبہ ہماری اتنی جلدی جلدی سے ایپیسوڈ دے بھی تو رہی ہے نا، ایک ایک دن کے بعد فوراً ہمیں ایپیسوڈ مل رہی ہے۔ تو چلیے، ہاں، ہم جو ہیں وہ اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں اچھی سی پیاری سی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک ویڈیو کو کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا۔ آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہوگی، ایک کلک کی تو لگتا ہے آپ کا یار، کچھ جاتا تھوڑی نہ ہے۔ چلیے جی، مجھے اجازت دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔